ایک بچی کے ساتھ وہ ہوا ہے جو افغانستان میں ہوتا ہے. تو کیا کلچرلی اور آئیڈیالوجیکلی ہم لوگ الائن ہو چکے ہیں ود افغانستان؟ اس طرح کے جنونی پاگل پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ کسی کی کبھی گردن کاٹ دی، کبھی کسی کے ساتھ کیا کیا، کبھی کسی کو گولی مار دی، کبھی کسی نے اپنی بیوی کو مار دیا. کیا اس ملک میں عورت پیدا ہونا گناہ ہو گیا ہے؟ ہم عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے. عزت تو دور کی بات ہے، ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے. ہم طالبان اور مجاہدین جیسے لوگوں کی ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں جو لوگ عورتوں کو بوریوں میں بند کر کے لیے گھومتے ہیں. اگر ہم یہ کریں گے تو پھر یہی بھگتیں گے. پاکستان دنیا میں بدترین ملکوں میں سے ایک ہے یا بدترین. اسلام آباد میں عثمان مرزا واقعے کے ملزمان کیفر کردار تک نہیں پہنچے کہ سابق سفیر کی بیٹی کے اندوہناک قتل کا واقعہ سامنے آ گیا. شہر اقتدار میں لا قانونیت کا یہ عالم ہے تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ اس واقعے نے بہت سے سوال اٹھا دیے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ درندگی کہاں سے آ گئی؟ اس حیوانیت کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال بہت ہیں مگر جواب کوئی نہیں. سمجھ نہیں آتا کہ من حیث القوم ہم کس سمت جا رہے ہیں. اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. یہ مولویوں کو پالنا بند کر دیں آپ لوگ. انہوں نے ملک کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے. ہر جگہ سے عجیب عجیب قسم کے لوگ اٹھ کر آتے ہیں اور دیکھا ہے آپ نے کس طرح کے جنونی پاگل پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کتنے ایسے انسیڈنٹس ہم نے دیکھے جن میں لڑکیوں کو مارا گیا، کسی کی کبھی گردن کاٹ دی، کبھی کسی کے ساتھ کیا کیا، کبھی کسی کو گولی مار دی، کبھی کسی نے اپنی بیوی کو مار دیا. اور اس کے بعد جب ڈومیسٹک وائلنس کا بل دیا جاتا ہے اسمبلی کے اندر تو اس کے لیے سب لوگ اگینسٹ ہو جاتے ہیں. ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی منع کر دیتی ہیں، ریلیجیس پارٹیز بھی منع کر دیتی ہیں، اور 2 4 6 جنونی جو جرنلسٹ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انصر عباسی ٹائپ کے، وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ڈومیسٹک وائلنس کا بل جو ہے وہ پاس نہیں ہونے دے رہے یہ لوگ. ان کے خیال سے عورت صرف ان کے یا تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے یا پھر ان کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہ جب ان کا دل کرے یہ مار پیٹ کر کے اور اپنی جو بھڑاس ہے وہ نکالنے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ، لیکن جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں میجورٹی لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ اسی طرح کے جنونی پاگل اور طالبانی ذہنیت کے لوگ ہیں. یہ سب کچھ ہم نے طالبان کے دور میں دیکھا تھا، ان کی جب گورنمنٹ تھی تب دیکھا تھا کہ عورتوں کو کوڑے مارنا، عورتوں کو مار دینا، عورتوں کی گردنیں اڑا دینا، عورتوں کو گولیاں مار دینا. یہ سب کچھ اب پاکستان میں ہو رہا ہے اور بہت جلدی ہو رہا ہے. پاکستان میں خواتین مسلسل عدم تحفظ کا شکار ہیں. حالیہ دنوں میں خواتین کے خلاف اغوا، جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات نے اس بحث کو جنم دیا ہے. ایسا کیا کیا جائے کہ اس قسم کے واقعات کا تدارک ہو؟ میں سب سے پہلے تو اسٹیٹ کو بلیم کروں گی، بیکاز یہ کوئی آج کا ایک واقعہ نہیں ہے جس کو لے کے ہم سمجھیں کہ یہ کچھ ہونا شروع ہو گیا سوسائٹی میں. یہ کب سے ہو رہا ہے اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. رادر ہماری جو اسٹیٹ ہے اس نے امپورٹ بھی کیا ہے ایکسٹریمزم اور اس نے ہوم گرون ایکسٹریمزم کو بھی پروان چڑھایا ہے. ان 2 چیزوں نے مل کے ہماری پیٹریارکل سوسائٹی کو ایک ہیومن بام بنا دیا ہے عورتوں کے لیے. آپ سڑک پہ محفوظ نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں، آپ اگر پروفیشنل ہیں تو محفوظ نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے محفوظ نہیں ہیں، کپڑے زیادہ پہنے ہوئے محفوظ نہیں ہیں، کپڑے کم پہنے ہوئے محفوظ نہیں ہیں. آپ کے اوپر ہر وقت ججمنٹس پاس ہوتی ہیں ایز اے ویمن. کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ گھر سے ہی کیوں نکلی تھیں، اور یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی ذمہ داری تھی آپ کو حفاظت پرووائڈ کرنا. موٹر وے کیس میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جی وہ عورت پاکستان کرنے کے آئی تھی اگر وہ فرینچ ہے تو. مطلب آپ یو نیم اٹ، آپ کو لوگوں کی طرف سے اتنی بلنگ فیس کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو ڈبل ٹراما کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو وہ انسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، دوسرا آپ کی پوری فیملی ایک منہ چھپاتی پھرتی ہے جس طرح شاید غلطی آپ کی تھی. کیا اس ملک میں عورت پیدا ہونا گناہ ہو گیا ہے، یا اس ملک میں اتنا پیٹریارکل کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے کہ اس کے بعد ہم صرف بیٹھ کے باتیں کریں اور یہ سوچ کے باتیں کریں کہ اس میں کتنا سینسر کرنا ہے ہم نے. دوسرا مس یوز بلکہ ابیوز آف ریلیجن کے نام پہ جتنا وکٹمائز کیا جا رہا ہے یہاں، اور بھی بہت سارے سیگمنٹس کو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اور مجھے یوں لگتا ہے جس طرح آہستہ آہستہ ڈسپائٹ مور دین 50% آف دا
پاپولیشن ہم لوگ اصل میں اب مارجنلائزڈ گروپ بن گئے ہیں. وی آر آن آر اون. آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے آپ کو نہیں پتا آپ نے مدد کے لیے کس کو پکارنا ہے. اور ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں پہلے بھی ایک شاہ رخ جتوئی والا کیس ہے, کئی کیسز ہیں جس میں if you have money, if you have influence, you can get away with anything. ہاں کوئی چیز بہت زیادہ شور مچ جائے تو شاید اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کور ڈالنے کے لیے ایک آدھے بندے کو سزا ہوتی ہے. آپ نے اگر یہاں پہ مدنی ریاست کا نعرہ لگایا ہے تو پھر آپ کم از کم سزائیں دیں, آپ کم از کم توجہ دیں. میں حیران ہوں, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ہم ٹی وی پہ صرف پالیٹکس دکھا رہے تھے, ہم صرف ملاقاتیں دکھا رہے تھے. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک بچی کے ساتھ وہ ہوا ہے جو افغانستان میں ہوتا ہے. تو کیا کلچرلی اور آئیڈیالوجیکلی ہم لوگ الائن ہو چکے ہیں ود افغانستان؟ ہم وہاں تک جا چکے, جو کیوز میں رہنے کی باتیں ہوتی تھیں اور ایک بالکل زمانہ جاہلیت کی باتیں ہوتی تھیں, ہم اصل میں وہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے پہلے اسٹیٹ رسپانسبل ہے, اس کے بعد پیرنٹس رسپانسبل ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتے ہیں جن کو یہ بتانا نہیں آیا کہ اپنی بیٹی کی, اپنی بیوی کی اور اپنی ماں کی, عورت کی عزت کیسے کرنی ہے, بلکہ وہ جرموں پہ پردے ڈالتی ہیں. ہر گھر میں یہ کہانی ہے, لوگ بولتے نہیں ہیں اس لیے آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا, ورنہ ہر گھر میں یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ پاکستان کا خواتین کے اعتبار سے کوئی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ پاکستان دنیا میں بدترین ملکوں میں سے ایک ہے یا بدترین ملک ہے. شاید ایک آدھ ملک ہی پاکستان سے نیچے ہو. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ووٹر لسٹوں سے 1,20,00,000 خواتین مسنگ ہیں. آپ اندازہ لگائیں امپاورمنٹ کتنی کم ہے. آپ خواتین کی لائف ایکسپیکٹنسی دیکھیں, آپ ماں اور بچے کی صحت دیکھیں, آپ تعلیم دیکھیں, آپ لیبر فورس میں ان کی شرکت دیکھیں, آپ کوئی بھی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں خواتین سے بہت ناروا سلوک ہو رہا ہے. اگر کسی بھی معاملے میں آپ ڈینائل میں ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد ایک کیسا بامب کریٹ کر دیا. آپ کانسٹنٹلی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بیسٹ ریلیجن ہے اور آپ کے پاس بیسٹ لوگ ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کیونکہ آپ اس دین سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ لوگ تو پہلے ہی بخشے گئے ہیں. اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم تو اپنے دین کے کہیں قریب سے بھی نہیں گزرتے. دور کی بات ہے کہ ہم یہ دائی بنے یا ہم یہ کلیم کریں کہ ہم مومن ہیں اور ہم مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ حالت نہ ہو رہی ہوتی. وی آر اے ہائیبرڈ ہندو اینڈ افغانی سوسائٹی. یہ جو کچھ وہاں آج کل ہو رہا ہے, افغانستان نتھنگ اگینسٹ دیم, بٹ وہاں جس طرح عورتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. وی آر ان ڈینائل کہ ہم عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے. عزت تو دور کی بات ہے, ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے, ہم انہیں کموڈٹی سمجھتے ہیں. لاز بعد میں آتے ہیں, اس کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. جب تک مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آخری بات یہ ہے کہ یہ زنیرہ نے جو بات کہا کہ ہم نے پچھلے 40 سال میں ریاستی سطح پر جو پالیسیاں اپنائی ہیں, ہم معاشرے کو, جب ہم طالبان اور مجاہدین جیسے لوگوں کی ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں, جو لوگ عورتوں کو بوریوں میں بند کر کے لیے گھومتے ہیں, اگر ہم یہ کریں گے تو پھر یہی بھگتیں گے. صحیح, ٹھیک ہے.